حدیث کی کتابوں میں متعدد استغفار کا ذکر آیا ہے، لیکن سب سے بہترین استغفار یہ ہے۔ اس کا نام سید الاستغفار اس لیے ہے کیونکہ اس کے پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء الیک بنعمتک علی واغترف بذنوبی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر نعمتیں تیری ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یقین کے ساتھ دن کو سید الاستغفار پڑھتا ہے اور شام سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اور جو رات کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح سے بیشتر ہی وفات پا جاتا ہے تو وہ بھی اہل جنت سے ہے۔ شیطان انسان کا قدیمی دشمن ہے، انسان کو راہ راست سے بہکانے کے لیے کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنواتا اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم کھا کر کہا، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال اور عزت کی قسم کھا کر فرمایا، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی کہ شیطان ہمیں ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ پھنسانے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود جان بوجھ کر گناہ کریں، بلکہ جو گناہ ہم سے ہو جائیں گے ہم ان کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا۔ لا الہ الا اللہ اور استغفار کا وظیفہ کثرت سے کرو، کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہ کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے، اور وہ مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے وظیفے سے ہلاک کرتے ہیں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں تو میں نے انہیں خواہشات کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، کیا تمہیں تمہاری بیماری اور اس کے علاج کی خبر دوں؟ تو سنیے، تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو خوشخبری ہے جس کے صحیفے میں استغفار ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے صحیفہ دیکھ کر خوش ہو تو اسے چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھے۔ اہل مکہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب الہی کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آپ کے وجود گرامی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اگر استغفار کو لازم کریں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ ایک آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار سکھایا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اے اللہ، تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، میں اپنے اعمال کی نسبت تجھ سے رحمت کی امید کرتا ہوں۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ پڑھایا اور فرمایا، جاؤ قد غفر اللہ لکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معافی دے دی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے اور ہر قسم کے فسق و فجور سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔